بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تہجد جتنا ثواب لینا چاہتے ہو تو یہ ایک تسبیح اپنے اوپر لازم کر لو۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ بھی اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے تہجد جتنا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص رات کو بستر پر یا دن میں اللہ کی یہ پسندیدہ تسبیح پڑھتا ہے، تہجد بہت ہی لاڈلی عبادت ہے۔ جو اس عبادت تک پہنچ گیا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا۔ تہجد کی نماز اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ وہ بندہ جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کو پیارا لگے، اللہ اسے تہجد پڑھنے کے لیے ضرور جگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے اور نماز تہجد بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے حق تعالی گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ جیسے موسم پر جھڑ میں تیز و تند ہو، ہوا اور دگ سے سوکھے پتوں کو گرا دیتی ہے، اسی طرح نماز تہجد گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تہجد پڑھنے سے خدا محبت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق ہوتی ہے۔ اللہ پاک تہجد پڑھنے والوں کے چہروں کو حسین کر دیتے ہیں۔ تہجد بدن سے ہر بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو، تمہارے گھر کا نور آسمان میں ایسا ہوگا جیسے چھوٹے چھوٹے اور بڑے ستاروں کی روشنی زمین کے لیے ہوتی ہے۔ رات کی عبادت اپنے اوپر لازم کر لو کہ تم سے بیشتر نیک بختوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ تہجد کا مطلب کچھ سو کر بیدار ہو جاتا ہے۔ تہجد کا لفظ قرآن میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں استعمال ہوا ہے۔ نماز تہجد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں قیام اللیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے شخص کو متہجد کہتے ہیں۔ تہجد سے مراد وہ خاص نماز ہے جو رات دیگے عموماً سو کر کچھ آرام کر لینے کے بعد زیادہ تر آخر شب ادا کی جاتی ہے۔ نماز تہجد رات کے کسی بھی حصے میں ادا کی جا سکتی ہے، ابتدائی رات میں یا درمیانی رات میں یا پھر رات کے بالکل آخری حصے میں اذان فجر سے 1-2 گھنٹے پہلے، اور یہی افضل ترین وقت ہے۔ تزکیہ نفس یعنی فروغ ذات اور حسین ذات کے حصول کے لیے نماز تہجد ایک اہم عملی تدبیر ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب بدن کو آرام مل چکا ہے اور اس کے حقوق پورے ہو چکے ہیں، جب بیوی بچوں کو ان کا حق دیا جا چکا ہے، اور جب اللہ کا بندہ اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرتا ہے، جب دنیا آرام سے سو رہی ہے، ایک بندہ خاص ریاکاری سے بچ کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد میں اللہ کی کتاب کی ذوق و شوق سے تلاوت و سماعت، تسبیحات، تکبیرات، تحمد، دعا اور استغفار، یہ سب چیزیں اسے اللہ تعالیٰ سے بہت قریب کر دیتی ہیں۔ یہ تقرب الہی کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، فرض نمازوں کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ایک بندہ مومن کسی فرض نماز کو ترک کرنے یا اسے قضا کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ جو شخص کسی فرض نماز کے وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وہ اگر ساری زندگی بھی نماز پڑھے تو وقت مقرر کی نماز کا اجر حاصل نہیں کر سکتا۔ فرض نمازوں کے بعد نوافل کا مقام ہے، لیکن نوافل میں سب سے اعلیٰ مقام نماز تہجد کا ہے، اس لیے اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز تہجد ہے۔ قرآن کریم میں 8 مقامات پر نماز تہجد کا ذکر بھی آیا ہے۔ نمبر 1، بسورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں، اس میں نماز تہجد کی وضاحت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ نمبر 2، سورۃ الفرقان آیت نمبر 64 اور 66، اس میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی کہ وہ نماز تہجد کے طویل سجدوں اور طویل قیام میں عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 3، سورۃ الذاریات آیت نمبر 17،
متقین کے لیے نماز تہجد میں التزام استغفار کی وجہ سے جنت کے باغات، چشموں و انعامات الہی کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 4 سورۃ السجدہ آیت نمبر 15 اور 16 میں بتایا گیا کہ اہل ایمان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ خوف اور طمع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ نمبر 5 سورۃ المزمل آیت نمبر 20 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہارے قیام اللیل کو جانتا ہے، یعنی عظیم اجر سے نوازے گا۔ اسی سورۃ المزمل کی آیت نمبر 6 میں تہجد کے 2 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے نفس سرکش پر قابو پایا جا سکتا ہے اور یہ کہ تفکہ فقران کے لیے مناسب و سازگار ہو سکتا ہے۔ نمبر 6 سورۃ الدہر آیت نمبر 26 رات کو طویل سجدوں اور تسبیح کے ساتھ طویل قیام کا حکم دیا گیا۔ نمبر 7 سورۃ العلم نشرہ کی آخری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو کمر بستہ ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، اسی سے لو لگائیں۔ نمبر 8 سورۃ الزمر آیت نمبر 89 تفصیل آگے آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک اعلیٰ ترین درجہ مقام محمود ہے اور یہ مقام صرف ایک شخص کو دیا جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں یہ مقام مجھے عطا کیا جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیتے ہوئے بتایا گیا کہ بعید نہیں یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقام محمود کے مقام اور مرتبے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، نماز تہجد کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق ہے۔ نماز تہجد عباد الرحمن کا وظیفہ ہے، یعنی رحمان کے خاص عبادت گزار بندوں کا معمول ہے جو اس کی رحمانیت کے مستحق ہیں۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتی ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ، یہ تسبیح چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت دن میں پڑھ لینی ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے، نہ ہی جگہ کی۔ آپ کو جب جیسے جہاں وقت ملے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ آیت یہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہو، آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ کی جو بھی نیت ہو، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے، اپنی خواہشات کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے گا، کیونکہ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پسندیدہ تسبیح ہے اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو انسان کی سوچ میں ناممکن ہوتا ہے۔ اب آپ اس تسبیح کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ یہ تسبیح دن میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح لازمی کریں۔
میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔